16 چیپٹر نمبر 16، یہ آخری باب ہے اور اس کا نام ہے الاحادیات والثنائیات والثلاثیات. جی 1 1 2 2 3 3 اس کا نام یہی ہے. احادیات 1 1، ثنائیات 2 2، ثلاثیات 3 3. اس میں کیا ہے، اس کے اندر ویسے تو احادیث شریفہ آئیں گے اور احادیث شریفہ ہم تشریح کریں گے، لیکن یہ فصل قائم کرنے کا مقصد یہ احادیث شریفہ کا مضمون نہیں، بلکہ احادیث شریفہ کے اوپر جو سند آتی ہے وہ سند اس کا مضمون ہے. یاد رکھیے حدیث شریف کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. حدیث شریف کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ کو سند کہتے ہیں اور دوسری پارٹ کو متن کہتے ہیں. جی سند الحدیث اور متن الحدیث. متن الحدیث وہ ہوگی وہ جو اسٹوری آئے گی کہ کوئی صحابی آئے تھے، ایسا ہوا تھا تو حضور ایسا فرمائے تھے تو ایسا ہوا ایسا ہوا، جو اندر مضمون آتا ہے وہ متن الحدیث ہوگی. اس سے پہلے جو چین آتی ہے کہ امام بخاری نے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا. یہ چین جو ہوتی ہے نا، علم کیا کہتے ہیں، حدیث ٹرانسمیشن کی جو چین ہوتی ہے، یہ حدیث منتقل ہونے کی جو چین ہوتی ہے، اس چین کو سند کہتے ہیں. اور دونوں کو بھی حدیث کہتے ہیں، سند اور متن دونوں ملا کر حدیث ہوتے ہیں. کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی سند سے ہم کو مطلب نہیں ہے. اگر سند سے مطلب نہیں ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے، پتہ چلتا ہے یہ چین کی وجہ سے. اگر اوپر کوئی جھوٹے بدماش ہو جی تو یہ حدیث موضوع ہو سکتی ہے. اگر کیا کہتے ہیں اوپر اگر راوی مضبوط ہو، چین مضبوط ہو، لوگ سچے لوگ ہو جی، اچھے لوگ ہوں، تو نیچے حدیث شریف کو کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ دونوں کو ملا کر حدیث کہتے ہیں. یہ دونوں حدیث ہے. کوئی ایک کو کہے کہ بھئی یہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، نہیں ماننا تو دونوں کو پڑے گا. لولا الاسناد لمن لقال من شاء ما شاء او کما قال محمد بن سیرین کہتے ہیں اگر سند نہیں ہوتی تو حضور کی طرف منسوب کر کے جو جس کے زبان پہ جو آیا وہ بول دیتا. جیسے آج کل واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ہو دیتے ہیں، مولا علی نے یہ فرما دیا، حضور نے یہ فرما دیا. معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی. جس کو جو بات اچھی دکھی وہ مولا علی کی طرف، حضور کی طرف، غوث پاک کی طرف اور مولانا روم کی طرف. جی آج کل تو علامہ اقبال کے شعرے میں چل رہے ہیں. علامہ اقبال کا شعر وہ نہ شعر نہ وزن کا رہتا، نہ ڈھنگ رہتا، نہ اس میں کچھ سمجھ کی بات رہتی، نہیں کچھ نہیں، الٹ پلٹ. کئی تو شعر ہی نہیں ہوتے، اس پہ علامہ اقبال کی فوٹو ڈال دی اور چلا دیے. تو اگر سند نہیں ہو کہ یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ بات ٹرانسفر کیسے ہو رہی ہے، کیسا آ رہی ہے یہاں تک، اگر یہ چیز نہ معلوم نہیں رہے تو کیا کہتے جو چاہے جو انسان چاہے جو بات چاہے وہ کہہ دے گا، کوئی کنٹرول ہی نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے پوری کیا کہتے ہیں پورے تاریخ انسانیت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنگل شخصیت ہے جن کے ہر جملے کی مکمل چین آف حدیث جی چین آف ٹرانسمیشن کے ساتھ ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا گیا. آپ یہاں سے آپ بڑے سے بڑے بادشاہ، آپ کسی نیپولین کو لا لیں، کسی فرعون کو آپ دیکھ لیں، کسی ارسطو کی بات کر لیں، آپ کسی کی بات کر لیں، اتنا اہتمام سے تاریخ انسانیت میں کسی کے الفاظ کو ریکارڈ نہیں کیا گیا. یعنی ایک جملہ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی ارسطو نے یہ کہا، فارابی نے یہ کہا، اور کوئی ماہر نے یہ کہا، کوئی کیا کہتے ہیں نیپولین نے یہ کہا، اس نے کوئی بادشاہ نے یہ کہا، تو ٹھیک ہے آپ سن لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، ہو سکتا صحیح بھی ہو سکتا بھی غلط. مگر حدیث شریف میں ایسا نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں کس نے کہا، کہاں سے کہا، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، دونوں کا زمانہ میچ کر رہا نہیں کر رہا، دونوں کا زمانہ بھی میچ کر دیا، عمر بھی میچ کر دی، لیکن ایک مصر کے رہنے والے تھے ایک مکہ کے، تو بولے ایک دوسرے سے یہ ٹرانسفر کیسا ہوا، تو ان کی کہیں پر ملاقات ثابت ہوگی، ملاقات ثابت نہیں ہوگی تو دونوں کے درمیان کوئی تیسرا پرسن ہوگا. یعنی اتنا ایک ایک لفظ، یعنی کوئی کہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک گورا تھا، نہیں ایسا نہیں مانتے. یہ بتاؤ کہ یہ رنگ گورا تھا، بتایا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں نے 2 سفید بال دیکھے. کوئی راوی بتا دیتا ہے 2 سفید بال دیکھے. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات تیرے کو کیسے معلوم ہوئی. یہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ اتنا اہتمام کیا گیا ہے، سابقہ انبیاء کے بھی اس طرح سے کوئی اہتمام نہیں ہے. عیسائیوں سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کسی سے متعلق آپ سوال کرو، کیا انہوں نے کوئی اہتمام کیا ہے اپنے نبی کے حالات کو اور ان کے وصف کو، ان کی سنتوں کی حفاظت کے لیے؟
کہیں پر بھی اتنا اہتمام نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ نصیب ہوا، اور یہ صحابہ اہل بیت ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین اور ائمہ کا یہ احسان ہے کہ ایک ایک بات کو ناپ تول کر انہوں نے رکھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا تو قیامت تک کے لیے بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشر ایک ظاہری حیات کے اعتبار سے اس دنیا سے پردہ تو فرما لیے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک جھلک، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کی انگلی، آپ کا ناخن، آپ کا قدم، آپ کا لفظ، آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی، آپ کی خوشی، آپ کا مسکرانا، آپ کا تھکنا، آپ کا بھوک لگنا، آپ کا کھانا کھانا، آپ کا ہنسنا، ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے مکمل ایتھنٹیکیشن کے ساتھ، مکمل تحقیق کے ساتھ. یہ تاریخ انسانیت میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اب محدثین جو روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سنا، یہ جو روایت ہوتی ہے اس میں چین جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، آپ کہیں گے مول صاحب یہ تقریر شروع ہو گئی. نہیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے یہ چیپٹر سمجھنے کے لیے. یہ چیپٹر کیوں باندھا گیا؟ جتنی چین چھوٹی ہوتی ہے اتنا اس کو بڑی مانا جاتا ہے درجے کے اعتبار سے. چین جتنی بڑی ہوگی نا وہ درجے کے اعتبار سے اتنی کم ہوگی جی. اور جتنی چین چھوٹی ہوگی، یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا حضور، میں نے فلاں استاد کو سنا، فلاں استاد کو سنا، فلاں استاد کو سنا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، بیچ میں یعنی بیان کرنے والے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 لوگ آ گئے، 4 لوگ آ گئے، 5، چین تو بنیں گی نا. تو جتنے زیادہ ممبرس ہوں گے اتنا حضور سے زمانہ دور ہو رہا ہے، اور جتنی چین لمبی ہوگی اتنی اتھنٹیکیشن میں بھی کسی حد تک کمزوری آ سکتی ہے جی، کسی حد تک یعنی زمانہ دور ہو رہا ہے. تو جتنی چین کم ہوگی اس کو کیا ہے، اتنی زیادہ ویلیو اس کی بڑھے گی، اور اس کو یعنی محدثین اسناد عالیہ کہتے ہیں. اسناد عالیہ، ہائیسٹ سند، ہائیسٹ سند. تو جتنی چین چھوٹی ہوگی اتنی سند ہائی ہوتے جائے گی، اور وہ محدث بیان کرنے والے کا درجہ اتنا بلند ہوگا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 حدیثیں ایسے ہیں، 22. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 احادیث شریفہ ایسے ہیں جس میں ان کے یعنی امام بخاری کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہے. بیچ میں 3 راوی، یعنی ایک حدیث میں 3 راوی، پھر اگلی حدیث آئی اس میں 3 راوی ہے. امام بخاری، ان کے استاد صحابی حضور. ٹھیک ہے، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، یا ہو سکتا صحابی آ جائے، صحابی 2 تابعی آ جائیں، جیسا بھی ہو. ایک صحابی اور ایک تابعی اور ایک ان کے شاگرد اور امام بخاری. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 لوگ ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ثلاثیات. امام بخاری کے ثلاثیات مطلب 3 بتا دی نا، ثلاثیات مطلب 3. تو امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 3 آدمی ہو، ایسے 22 احادیث شریفہ ہے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فخر ہے، یعنی ان کو گرو ہے، اس پر فخر ہے ان کو اس پہ کہ میری یہ شان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوں. جیسا کہ آج کے زمانے میں اگر ہم چین جوڑنے بیٹھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو 40، 45، 50 آدمی بیچ میں آئیں گے سند میں. تو جتنا حضور سے قریب ہوں گے وہ سند کی شان اور یعنی قرب الی الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب زمانی، اور کیا کہتے ہیں استاد، یعنی امام بخاری کے وہ استاد ہوں گے، ان کے وہ استاد ہوں گے، صحابی ان کے استاد ہوں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استاد اور پیر اور مرشد اور ان کے ہادی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں نا بھی فلاں بزرگ جو ہے وہ میرے دادا استاد ہے، شان سے کہتے لوگ. وہ علامہ جو ہے نا، میں ایک واسطے سے، جیسا علامہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں جی، کئی اپنے بزرگوں سے چین جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کا پوترا شاگرد ہوں، میں ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں. تو یہ الفاظ آپ سنیں گے تو یہ محدثین کے پاس بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ فخر ہوتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 ثلاثیات ہے. ٹھیک ہے، اب فتنہ اس زمانے میں یہ نکلا ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ امام بخاری کی بات کو مان رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے امام بخاری کی بات کو مانیں اور امام بخاری کی اسانید کو اہمیت دینا چاہیے. بخاری بہت زیادہ مضبوط ترین، صحیح ترین حدیث شریف کی کتاب ہے، وہ بالکل بات مسلم ہے. لیکن یہ کتاب کو لے کر لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ یہ وصال کر گئے تھے. امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ
جی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد بنتے ہیں. تو یہاں پر شیخ الاسلام نے یہ کام کیا ہے تاکہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ثلاثیات ہے ان کی تعداد 22 ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ثلاثیات بھی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. جی 3 والے احادیث بھی ہے، ثلاثیات بھی ہے امام اعظم کے پاس، ثنائیات بھی ہے امام اعظم کے پاس کہ امام اعظم ایک سینئر تابعی سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کرتے ہیں. ثنائیات بھی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس احادیات بھی ہے، یعنی امام اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف اور صرف صحابی ہے، بس ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے حضور سے روایت کرتے، ایک استاد ہے بیچ میں بس. تو یعنی آپ کہیں گے کہ اگر تعلیم اور اسکولنگ لائن سے اگر دیکھیں گے تو پوترے شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوترے شاگرد ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ باقی محدثین، امام بخاری کے پاس ثلاثیات ہے، امام مسلم کے پاس ثلاثیات ہے، امام نسائی کے پاس ثلاثیات ہے، امام بیہقی کے پاس ثلاثیات ہے، یعنی ان کے اور حضور کے درمیان 3 راوی ہو. تو یہ فخریہ طور پر اسناد عالیہ کے طور پر محدثین بیان کرتے، اور یہ سارے محدثین سے کافی اوپر ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ثنائیات بھی ہے بلکہ احادیات بھی ہے. تو آئیے یہ فصل کو پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر مقلدین جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کیے اور فقہ حنفی کو ڈیمیج کرنے کی ان کی جد و جہد رہی، ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب کے طور پر کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے صرف دماغ سے مسئلے بتاتے ہیں، ان کے پاس حدیث نہیں ہے. ارے حدیث نہیں ہے، نہیں، ان کے پاس تو احادیات سند والے حدیث ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی لائن سے انہوں نے احادیث شریفہ کیچ کیے ہیں جو کہ بعد میں صحیح ضعیف کے مسائل سب بعد میں آئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ تو حضور کے زمانے سے اتنا قریب ہے، ان کے صحابہ اور سینئر تابعین سے ان کی ملاقات ہے. ٹھیک ہے، فصل شروع کرتے ہیں. فصل فی احادیات الامام ابی حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیات، یعنی وہ احادیث شریفہ جو ایک واسطے سے صرف ڈائریکٹ انہوں نے صحابی سے روایت کیے ہوں. اس چیپٹر کے اندر کل احادیات جو ہیں یہاں پر جو ذکر کیے گئے 16 ہے. ایکچوئل احادیات اس کے اندر 15 ہی ہے، لیکن آخری جو احادیات میں سے آخری حدیث بیان کی گئی ہے وہ دونوں صحابی ہے. چین آف حدیث میں دونوں صحابی ہے، تابعی سے نہیں لیے، اس لیے اس کو اس چیپٹر میں شامل کیا گیا. تو ٹوٹل یعنی 15 اس کے اندر احادیات بیان کیے گئے ہیں. ٹوٹل 16 حدیث ہے، احادیات اس میں 15 ہے.